من کان تقیا، جس نے تقوی کی اسٹیٹ اچیو کر لی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ کوئی بھی نہیں ہے. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. یعنی عام گناہگار تو وہاں پھینکے ہوئے ہوں گے لیکن سرکش کو پھر الگ کریں گے. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ پل صراط. اور پل صراط پر کیا ہے؟ بڑے بڑے آنکڑے. جیسے کرینیں ہوتی ہیں نا، جب میں کرین کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ اسی کا یاد آتا ہے کہ پل صراط کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور جب گناہگار لوگ گزریں گے تو وہ ان کو زخمی بھی کریں گے اور بعض کو پکڑ کے نیچے گرا دیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اس کو وارد ہونا ہے. یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے اور یہ آخری مشکل ہوگی جس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو پل صراط کے بارے میں سوچتے ہوں اور اس پر استقامت اور ثابت قدمی کی فکر کرتے ہوں؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. دس از اے مسٹ. مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر ہی جائیں گے. کچھ تو پلک جھپک سے گزر جائیں گے، آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ گئے پار. کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. کچھ یوں گزریں گے کہ بالکل صحیح سالم ہوں گے، کچھ زخمی ہوں گے. وہ آنکڑے جو تھے انہوں نے ان کو زخمی کر دیا. تاہم پل عبور کر لیں گے. کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جس کے بعد میری شفاعت کے ذریعے ان کو نکال لیا جائے گا. لیکن کافر اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور وہ سارے کے سارے جہنم میں گر پڑیں گے. اس کی تائید میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. تو یہ وہی قسم ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اس کے اوپر سے جب گزریں گے ظاہر اس کے شعلے اوپر اٹھ اٹھ کر آ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کچھ گزرنے والوں کو اس کی کچھ تاپ وغیرہ لگ جائے. کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے. پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. کون ہے وہ ظالم؟ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی تھی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھی. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے.
والذین ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا، اور باقی رہ جانے والیاں تیری اور باقی رہ جانے والیاں نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد دے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر انسان کو آخرت میں تنہائی کا سامنا ہوگا، اکیلے اکیلے جانا ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ بندے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، وہ ان کے مددگار ہوں۔ کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی اور چیز کو پوچھتا ہے یا پکارتا ہے تو قیامت کے دن وہی چیز اس کے خلاف گواہی دے گی، اپنے سے الزام ڈھونے کے لیے کہ میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے پوجو۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ یعنی انسان جب بھٹکتے ہیں تو شیطان بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو اور زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اس پہ جمے رہیں۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے چین نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف لے جائیں گے، ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کیا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، یعنی لوگوں کو گن رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فرزن فرزن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب ان کے لیے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کی ان دو نیکیوں کی بھی ان نیکیوں کی بہت قدردانی کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان لا کے جو اچھے کام کریں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور یہ قدردانی دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، لہٰذا وہ فرشتوں میں آواز دیتے ہیں آسمان والوں میں، اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ لیکن یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ کتنی ہی بستیاں جو ہلاک ہو گئی، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی ایسے مٹے ان کا نام، نشان، کلچر، سب کچھ کہ جس کے بعد کسی کو بھی ان کی خبر نہیں، مکمل گمنام۔ اس کے برعکس ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے اپنے دور میں بھی جیتے اور مرنے کے بعد بھی جیتے، موت ان کی زندگی میں کبھی نہیں کرتی، کیونکہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ تو یہ عمل صالح کی ایک قسم یہ کہ صرف ذاتی عبادات، اور ایک قسم یہ ہے کہ آپ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچائیں۔ تلاوت